پھر تیری یاد آئی. السلام علیکم لسنرز. پھر تیری یاد آئی کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کی میری ملاقات اور ساتھ بات اس فنکار کی جس نے انڈاؤٹلی پاکستان سینما پر حکومت کی اور پنجابی فلموں کے سلطان اعظم کہلائے. اس خطے میں پنجابی فلمیں بنانے کا آغاز 1932 میں ہو چکا تھا. ابتدائی دور میں کئی رومانٹک نغماتی فلمیں بنائی گئیں جو عام طور پر لوک داستانوں یعنی ہیر رانجھا، سونی ماہیوال، مرزا صاحبان یا لیلا مجنو، سسی پنو اور گل بکاولی جیسی دیو مالائی کہانیوں سے ماخوذ تھیں. 1940 کا سال پنجابی فلموں کے لیے یادگار سال رہا جب 9 پنجابی فلمیں ریلیز ہوئیں، مگر یہ کامیابی عارضی تھی کیونکہ اگلے ہی سال اردو اور ہندی فلموں نے ریکارڈ بزنس کیا اور فلم سازوں کا رجحان ایک بار پھر علاقائی زبان کی فلموں سے بڑے سرکٹ کی فلموں یعنی اردو اور ہندی فلموں کی جانب ہو گیا. قیام پاکستان کے بعد فلم سازوں نے زیادہ اردو زبان کی فلمیں بنائیں اور ساتھ ہی ہر سال 2-4 پنجابی فلمیں بھی بننے لگیں جس میں اس زمانے کے سبھی بڑے بڑے ناموں نے کام کیا. پھر 1956 سے آہستہ آہستہ پنجابی فلموں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور ساتھ ہی کچھ نئے چہرے بھی ان فلموں میں دکھائی دینے لگے. ہم آج جس فنکار کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے اپنے فلمی سفر کا آغاز 1956 میں بنائی گئی فلم باغی سے کیا جس میں ان کا کردار نہایت مختصر تھا. کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ بڑے پردے پر چند سیکنڈ کے لیے نظر آنے والا یہ فنکار کبھی فلموں کی کامیابی کی ضمانت بھی سمجھا جائے گا. پنجابی فلموں کو ایک نیا جہد بخشنے والے اس فنکار کا اصل نام محمد سلطان تھا. سلطان راہی، جنہیں ان کے چاہنے والے پاکستانی کلینٹ ایسٹ وڈ بھی کہتے تھے، 24 جون 1938 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے. ان کے والد صوبیدار میجر عبد المجید برٹش آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر تھے. اداکاری کا شوق راہی صاحب کو لاہور کھینچ لایا جہاں اپنے اسٹرگل کا آغاز انہوں نے ایک اسٹیج ڈرامے نادر شاہ درانی سے کیا. فلمی دنیا میں یہ تصور ہمیشہ سے کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اسٹرگلر زیادہ عرصے تک ثانوی یا ایکسٹرا رولز میں کاسٹ ہو تو اسے لیڈنگ رولز نہیں ملتے، مگر سلطان راہی صاحب کے ساتھ اس کے برعکس ہوا. 1956 سے 1967 تک انہوں نے لگ بھگ 100 سے زائد فلموں میں سائیڈ رولز کیے جن میں قابل ذکر رولز چند ایک ہی ہیں. 1968 میں فلم بدلہ بنی جس میں انہیں پہلی بار مرکزی ولن کے رول میں کاسٹ کیا گیا اور پھر مزید 4 سال تک انہیں سیکنڈ ہیرو یا ولن کے رولز میں ہی کاسٹ کیا گیا. 1972 میں فلم بسیرا سے ان کے عروج اور ساتھ ہی پنجابی فلموں کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا. یہی وہ سال تھا جب وہ ایک عام فنکار سے خاص بن گئے. فلم انڈسٹری میں ان کا چرچا عام ہو گیا. انہوں نے ہیرو، ولن، سائیڈ ہیرو، ینگ ٹو اولڈ ہر طرح کے کردار بخوبی نبھائے. پھر 1975 میں بنائی گئی فلم ویشی جٹ نے ان فلموں کے انداز کو یکسر بدل کے رکھ دیا. یہ وہی فلم تھی جس سے گنڈاسا پنجابی فلموں اور سلطان راہی کی پہچان بنا. فلم بین جو اب تک رومانوی یا ہلکی پھلکی مزاحیہ فلمیں دیکھنے کے عادی تھے انہیں ایکشن سے بھرپور فلمیں لبھانے لگیں. مولا جٹ جو 1979 کی سب سے کامیاب فلم ثابت ہوئی، اس فلم نے پنجابی فلم اور سلطان راہی صاحب کو وہ عروج بخشا جو آج بھی مثال ہے. سلطان راہی صاحب نے یوں تو کئی ایوارڈ حاصل کیے مگر وہ واحد پاکستانی اداکار تھے جن کا نام گینس بکس آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آیا. اپنے زمانے کی سبھی کامیاب اداکارائیں ان کے مقابل بطور ہیروئن کاسٹ ہوئیں مگر اداکارہ انجمن کو ان کے مقابل سب سے زیادہ پسند کیا گیا. یہ دور تھا ملٹی کاسٹ فلموں کا جب سبھی میل ایکٹرز نے ان کے ساتھ کام کیا مگر ان کی اور مصطفیٰ قریشی صاحب کی جوڑی سب سے زیادہ کامیاب رہی. اور یوں سلطان راہی، انجمن اور مصطفیٰ قریشی کا یہ ٹرائیو فلم کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جانے لگا. پنجابی کے علاوہ راہی صاحب نے اردو اور دیگر زبانوں کی فلموں میں بھی کام کیا جن کی مجموعی تعداد تقریباً 800 بنتی ہے. سلطان راہی صاحب کی شخصیت کی کمال بات یہ تھی
कि जब वो सिनेमा के पर्दे पर आते तो बाकी सब उनके आगे मांद पड़ जाते थे। अपने 40 साला फिल्मी कैरियर में उन्होंने लगभग 800 फिल्मों में काम किया और तकरीबन 2 अशरों तक पंजाबी सिनेमा पर राज किया। लाखों दिलों पर राज करने वाले ये फनकार 9 जनवरी 1996 को इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए गुजरावाला के करीब किसी नामालूम कातिल की गोली का निशाना बन गए। राही साहब की मौत आज तक एक मुअम्मा है। ना उनके कत्ल की वजह आज तक मालूम हुई और ना ही उनकी मौत की वजह से पैदा होने वाली खला को कोई पुर कर सका। लोग चले जाते हैं मगर उनसे जुड़ी यादें हमेशा बाकी रहती हैं। तभी तो हम कह पाते हैं फिर तेरी याद आई।